ہم کسی پیشنٹ کو ہمیں ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کو چیرا دے کے کریں یا اوپن سرجری جتنے بھی کرتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. گلگت سٹی کے اندر ہی کر لیں گے انشاءاللہ. گلگت بلتستان کے اندر جو ٹراما ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہسٹری آف فال ہے. ابھی تک الحمدللہ 200+ میں نے اسپائن سرجریز کی ہیں اور ود ویری گڈ سکسیس ریٹ الحمدللہ. جس طرح گاڑی کا ٹائر ہے اس طرح گھٹنا انسان کا ٹائر ہے اور اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, احتیاط کرنا ہے. ہمارے مرد اور حضرات اور خواتین کے اندر جو ایشو ہے وہ واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. جب آپ ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج کچھ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے اور میرے مہمان بھی ظاہر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ڈاکٹر کلیم اللہ جانی پہچانی شخصیت ہے گلگت بلتستان کی, ماہر امراض ہڈی کمر اور بلکہ انگلش میں کہیں تو اسپائن سرجن ہیں. ابھی حال ہی میں USA سے انہوں نے کوئی 3 مہینے کی فیلوشپ کی ہے, نئی چیزیں سیکھی ہیں. اور وہ کیا نئی چیزیں ہیں اور ہمارے یہاں پہ کس طرح اس کو ہم کام میں لے کے آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کس طرح گئے تھے, اس کے اوپر بات میں آتے ہیں کہ آپ نے نیا کیا سیکھا اس دفعہ جو گئے 3 مہینے میں. اچھا, بیسکلی یہ جو ہے ایک کارنیل ہے, کارنیل میڈیکل یونیورسٹی ہے نیو یارک میں, اور اٹس ون آف دا بیسٹ اسپائن سینٹر ان دا ورلڈ. ٹھیک, اس میں فیلوشپ ملی تھی 3 منتھس کی. اور بیسکلی جو چیز پہ اسپائن کے اندر جو فوکس تھا اس کے اندر وہ ہے منیملی انویسو اسپائن سرجری. ٹھیک, جیسے آپ کہیں عام زبان میں ہم کہیں جیسے ہم اسپائن میں بڑا چیرا دیتے ہیں, کسی کو اسپائن کو فکس کرنا ہو تو ہم پوری اسپائن کو کھول لیتے ہیں اور بڑا چیرا دیتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں. اب اگر منیملی انویسو اسپائن کی بات کریں تو اس کے اندر مائکروسکوپک اسپائن سرجری ہے, چھوٹا سا چیرا دے کے اسپائن کی سرجری کرنا. اچھا. اور اینڈوسکوپک اسپائن سرجری ہے اور ٹیوبولر اسپائن سرجری ہے, 3D اسپائن سرجریز ہیں. ان کے اندر ایک بڑا مجھے ایکسپوجر ہوا ہے جو وہاں میرے لیے بہت ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو میں نے وہاں سے سیکھی ہیں. زبردست. کتنا ڈفرینس ویسے فیل کرتے ہیں جب ہم پاکستان سے جس طرح کے ہم انسٹیٹیوٹس میں یہاں پہ یا ہمارے ہاسپٹلس ہیں, جب ہم US یا اس طرح کی ایک ترقی یافتہ ملک میں جا کے وہ ٹیکنالوجی اور جو لیول آف وہ ہے ان کی ایجوکیشن کا, کتنا بڑا ڈفرینس فیل ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ اٹس اے بگ ڈفرینس, بہت بڑا ڈفرینس ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں, اگر آپ ان کی انسٹرومنٹس کی بات کریں, ان کی سرجری کی لیول کی بات کریں, ان کا پیشنس کی بات کریں, دیر از اے ہیل آف اے ڈفرینس بٹوین امیریکا اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ. مطلب میں لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے میں UK بھی گیا تھا اسپائن فیلوشپ کرنے کے لیے. تو میں UK سے میں جب US چلا گیا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ ایون 10 to 15 years ahead than UK. اچھا. ٹیکنالوجی کے اندر, چیزوں کے اندر, برین لیبز ہیں ان کے پاس, 3D اسپائن سسٹمز ہیں, ان کی ٹیکنالوجی بہت ہے, ان کا ہیلتھ اور سسٹم بہت زبردست ہے, ویری ایڈوانس. صحیح, زبردست. اچھا, تھوڑا سا عوام ہمارے جو ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جب کوئی اسپائن کا مسئلہ خدا نخواستہ کسی کو جب ہو جاتا ہے تو اس میں آپریشن ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں چیڑ پھاڑ ہوتی ہے. تو اس دفعہ اس کی جو چیڑ پھاڑ کی نوعیت ہے اسی طرح ہوگی یا کم چیڑ پھاڑ اس میں ہوگی؟ ہاں جی, اچھا, اٹس اے گڈ کوشچن. تو اب میری جو کوشش ہوگی انشاءاللہ, ہم جو نیکسٹ جو سرجریز ہمارے لیول کے اندر ہم لے کے آئیں گے وہ ہوگی مائکروسکوپک اسپائن سرجری. اور الحمدللہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ جو ہے نا وہ اپروو بھی کر لی ہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ریسنٹلی وہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی ہاسپٹل سیٹ اپس کے اندر, اور کچھ مشینز تو ہمارے پاس آلریڈی ہیں. ابھی جو مائکروسکوپک چیزیں ہیں ان کا ہم ویٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ آئیں گی تو ہم وہیں چیزوں کے استعمال کے ساتھ جو مائکروسکوپک سرجریز ہوتی ہیں دنیا میں وہ ہم گلگت میں بیٹھ کے انشاءاللہ کریں گے, کر سکیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت ہمارے پاس یا آپ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے کس حد تک ہے؟ 50% ہے؟ ہاں, ہمارے پاس ٹیکنالوجیز الحمدللہ بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر جیسے ہم سیام کہتے ہیں, ہمارے پاس سیام اچھے پڑے ہوئے ہیں, بیک اپ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ہم اس میں اسپائن سرجریز کرتے ہیں الحمدللہ. چیزیں ہیں, ہم کسی پیشنٹ کو ہمیں ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کو چیرا دے کے کریں یا اوپن سرجریز جتنے بھی کرتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں, گلگت سٹی کے اندر ہی کر لیں گے انشاءاللہ. گلگت سٹی کے اندر. اور ناظرین میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں, غزنوی مارکیٹ میں ڈاکٹر کلیم کا جو سیٹ اپ ہے, کلینک ہے, وہ وہیں پہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ظاہر انسان ہیں, کہیں حادثہ ہو جاتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, جو ریڑھ کی ہڈی جس کو ہم بولتے ہیں اسپائن, تو اس صورتحال میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح کے مریض کو کہ فوری طور پہ آ کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرائیں, کیونکہ اس میں ٹائم جو ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت میٹر گولڈن آور. بالکل. اچھا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر جو ٹراما ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہسٹری آف فال ہے.
اچھا گرنے کی. ہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اتنا نہیں ہے. اکثر پیشنٹ جو آتے ہیں وہ درخت سے گرتے ہیں. اچھا میرے جتنے بھی پیشنٹس میں نے آپریٹ کیے ہیں اس میں سے 70% ایسے ہیں جو درخت سے گرے ہیں. ٹاپ پہ جو بندہ سب سے پہلے جو گرتے ہیں یہ اخروٹ کا درخت ہے. جب اخروٹ کا سیزن آتا ہے وہ اٹس ویری سلپری اور ہائٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے زیادہ گرتے ہیں. دوسرا جو ہے یہ خوبانی ہے, چیری کا درخت ہے, شہتوت کے درخت ہیں, یہاں سے زیادہ گرتے ہیں. اور دوسرے جو گرتے ہیں یہ پہاڑوں سے زیادہ گرتے ہیں, کسی چیز پہ چڑھنے کے لیے وہاں سے گرتے ہیں. تو بات یہ ہے. اس کے بعد جو ہے مریض جب بھی جس کو اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے گرنے کے بعد اسپائن ٹراما ہوتا ہے, جو ریکمینڈڈ ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل جو ریکمنڈیشن ہے وہ گولڈن آور سرجری ہے. گولڈن آور سرجری ہے کہ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر آپ اسپائن سرجری کریں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک اسپائن سرجری کی تھی اسور کے ایک پیشنٹ کے, اینڈ ہی واز کمپلیٹ اسپائنل کارڈ انجری تھی. الحمدللہ ہی از واکنگ آن ہز ٹوز اور وہ اپنا گھر کا کام سنبھال رہا ہے. از ٹوٹلی فائن. تو ہم نے جو اس کی سرجری کی تھی آئی ڈیڈ ہز سرجری ود ان 12 آور. اٹ واز اے گولڈن آور سرجری بیسکلی. تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جب ہم یہاں پہ جب اسپائن سرجری نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کو جب اسپائنل کارڈ انجری ہوتی تھی, اسپائن ٹراما ہوتا تھا تو ان کو اسلام آباد لے کے جاتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ بائی روڈ ٹریولنگ 24 گھنٹہ ہے, وہاں جا کے آپ کو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر انٹرٹین کرنا یا کتنی جلدی وہ آپ کی سرجری کرتے ہیں, یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں آپ جاتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ آپ کے ڈور اسٹیپ کے اندر آپ گلگت کی کسی بھی آپ ڈسٹرکٹ سے لے لیں, کسی ڈسٹرکٹ سے 3-4 گھنٹے میں بندہ گلگت سٹی پہنچتا ہے. تو ہم ایمرجنسی میں اگر رات کا ٹائم ہو دن کا بھی ٹائم ہو, اسپائنل کارڈ کا جو بھی پیشنٹ آتا ہے اسپائنل کارڈ انجری کا, تو ہم اس کو گولڈن آور کے اندر اس کی سرجری کرتے ہیں. الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ابھی تک الحمدللہ 200+ میں نے اسپائن سرجریز کی ہیں اور ود ویری گڈ سکسیس ریٹ الحمدللہ. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک کتنا آپ نے کیا؟ 200+ کی ہیں. اور میں نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے جیسے اسپائنل کارڈ انجری سروائول کے نام سے. واٹس ایپ پہ گروپ بھی بنایا ہے, ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے نا ہمارے فیس بک کے اوپر بھی ایک پیج ہے ڈاکٹر کلیم اللہ آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی وہ فالو کرتے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اسپائن ٹراما جو بھی ہوتا ہے ان کو ایز سون ایز پاسبل آپ ہاسپٹل شفٹ کر دیں, اسپائن پورٹ میں ڈال دیں اور ان کی انشاءاللہ ہم جو بھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی سرجریز ہوتی ہیں اسپائنل کارڈ کی وہ بہت بڑے سیٹ اپ کے اندر ہوتی ہیں, جیسے گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ہی ہو سکتی ہیں, پرائیویٹ میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, ناٹ پاسبل, کیونکہ آپ کو بیک اپ چاہیے, آپ کو وینٹیلیٹر چاہیے, آپ کو ICU چاہیے, یہ چیزیں آپ کو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ہی مل سکتی ہیں. جنرلی گلگت بلتستان میں لوگوں کو ہڈیوں کی بہت میرے خیال میں شکایت ہے. بالکل ہے. یہ کیا نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چپاٹی زیادہ کھاتے ہیں, کیا غذا؟ ہاں بالکل ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو نا ہمارے ایریے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ڈائٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, اور اگر آپ سی لیول پہ جائیں کراچی میں وہاں پہ نمکیات زیادہ ہیں, یہاں پہ نمکیات کم ہیں. اور دوسری ہماری جو لائف سٹائل ہے, اگر آپ کریں کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا کمر کی جتنی بھی بیماری ہیں, جوائنٹ ڈیزیز ہیں, وہ اونچے علاقوں میں جیسے KPK ہے اور کشمیر ہے, گلگت بلتستان, ان لوگوں میں زیادہ ہے. ہمارا جو ہے ایک تو ہم ہائٹ پہ رہتے ہیں, دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہے وہ نیچے زیادہ بیٹھتے ہیں. اب ہمارا لائف سٹائل چیئرز پہ نہیں ہے, صوفے پہ نہیں ہے, تو ہم نیچے بیٹھتے ہیں, ہم کھانا بھی نیچے ہے, سونا بھی نیچے ہے. تو ہمارے جو نیز کے اندر جو پریشر پڑتا ہے یا ہماری اسپائن کے اندر جو پریشر پڑتا ہے یہ ریپیٹیٹیو مائکرو ٹراما ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے مائکرو ٹراما ہو کے ایک دن جو ہے نا بیماری بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ان لوگوں کے اندر آسٹیو آرتھرائٹس بہت کامن ہے, ڈیجنریٹو اسپائن ڈیزیز. آسٹیو آرتھرائٹس جو گھٹنے کی بیماری ہے. اب دیکھیں نا گھٹنے کی بیماری, گھٹنا تو انسان کا ٹائر ہے, جس طرح گاڑی کا ٹائر ہے اس طرح گھٹنا انسان کا ٹائر ہے, اور اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, احتیاط کرنا ہے. اور اس طرح اسپائن کے اندر بھی ریپیٹیٹیو مائکرو ٹراما ہو کے یہ ڈسک بل جو ہوتی ہیں, شیاٹیکا کی چیزیں یہاں پہ بڑی کامن ہیں. تو یہ ان سے بچا جا سکتا ہے. تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل آپ چینج کر لیں, آپ ایکسرسائز کر لیں, آپ کی ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہوں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. صحیح. کس ایج تک خوراک کا اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ 25 سال 20 سال 30 سال, کیا اگر ایک بندہ 30 سال کی عمر میں بھی وہ کہے کہ نہیں میں دودھ نہیں پیتا, اکثر کہا جاتا ہے یا جو اس طرح کے سپلیمنٹس ہیں, تو اگر 30 سال میں بھی لیٹس استعمال کرنے لگ جاتا ہے تو یہ پٹھے بالکل جی اس کا افیکٹ, آپ ملک جب بھی پئیں اس کا افیکٹ اچھا ہے. آپ ایون اولڈ ایج میں پئیں, ینگ ایج پہ پئیں, ملک از میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ضروری جو ڈائٹ ہے کسی کے لیے ایٹ اینی ایج, آپ ایکسٹریم ایج پہ جائیں, بچوں میں یا بڑوں میں یا ینگ ایج کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے ملک سب سے ضروری غذا ہے. ٹھیک, صبح شام ایک گلاس ملک آپ گرم کریں اسے. اگر جو ویٹ کانشیس ہیں, جن کو لپڈ کا ایشوز ہیں, وہ آپ اوپر سے جو ہے نا ملائی ہٹا کے دودھ استعمال کریں. ڈبے والا دودھ ٹھیک ہے اس کے لیے, میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں میں زیادہ. وہ اس کے ملک ہوتا ہے, اس میں انگریڈینٹس میں زیادہ نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس اب تو نہ ملے تو الٹرنیٹ یہی ہے, گزارا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ کیا ہے؟ دودھ کے علاوہ آپ کی جو سب سے ضروری چیز ہے آپ کی ڈائٹ کے اندر, آپ کی ویجیٹیبلز ہونی چاہیے, فروٹس ہونے چاہیے, ملک انٹیک پراپر ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اندر پروٹینز ہونی چاہیے.
اگر آپ بندہ یہی نہیں کھا سکتا, پروٹینز نہیں لے سکتا پراپر, تو کم از کم ملک سے اتفاق کرنا چاہیے. ملک بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کرنا چاہیے. سب سے ضروری چیز میں جو سمجھتا ہوں, ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہمارے مرد اور حضرات اور خواتین کے اندر جو ایشو ہے, وہ واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. جب آپ ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں. سارا دن کام کرنا از ایگزرشن, از ناٹ این ایکسرسائز. ایکسرسائز وہ ہے کہ آپ واک کریں نان اسٹاپ, آپ برسک واک کریں, آپ رننگ کریں, کہ آپ کو پسینہ آ جائے, آپ کو رکنا پڑے. یہ آپ کی لائف سٹائل کو چینج کرے گا, یہ آپ کو سمارٹ بنا دے گا, یہ آپ کی انرجی لیول بوسٹ کرے گا, یہ آپ کو زندگی میں جینے کا طریقہ بتائے گا. صحیح. لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح خواتین ٹریڈیشنل, جیسے آپ نے کہا کہ فرش پہ بیٹھنا, ظاہر ہے ہم سب کا اس طرح کا ہے, خواتین ہوں, مرد ہوں, بچے ہوں, ایک تو وہ سلسلہ, پھر دوسرا دن بھر کام تو کرتی ہیں, برتن دھونا, خواتین کے جو کام ہوتے ہیں, تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں, جو ایکسرسائز ہم کہتے ہیں اس میں. میرے خیال سے آپ اس کو ایکزرشن ہی بول سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے نا نیچے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, نیز میں پریشر پڑتا ہے, آپ کی اسپائن میں پریشر پڑتا ہے. اٹس سارٹ آف ایکسرسائز, بٹ لیکن پراپر ایکسرسائز وہ ہے جو آپ ایک روٹین ایک کام میں کر رہے ہیں. جیسے آپ رننگ کر رہے ہیں, آپ واک کر رہے ہیں, آپ روٹین کا حصہ بنائیں اس کو. جیسے کھانے کے بعد اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی کھانا کھاتے ہیں بستر پر جمپ لگاتے ہیں, تو سب سے خطرناک چیز یہ ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے اپنے کم از کم گلگت بلتستان کے عوام سے کہ پلیز آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں آپ تھوڑا ریسٹ کریں, آپ اس کے بعد 30 منٹس واک, یہ اپنا روٹین بنائے, چاہے دن ہو چاہے رات ہو. یہ آپ کی لائف کو چینج کر دے گا. آپ دیکھیں گے لوگوں کی بڑی ٹمیز بنی ہوتی ہیں, فیٹس بنے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ فیٹس برن نہیں ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی سے پھر آپ کی بیماریاں, کارڈک ایشوز, آپ کا ویٹ گین ہونا, آسٹیوآرتھرائٹس, ڈیجنریٹو اسپائن, یہ ساری چیزیں ان سے ریلیٹ کر جاتی ہیں. یہ جو نمک کا زیادہ استعمال ہمارے گلگت بلتستان میں, پجوئی چتوسفت نتواس, یہ کس حد تک ہمیں کم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک سر, پجو کی تو میں کہتا ہوں ایک نیچرل کریونگ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ پاکستان میں نا آپ دیکھیں سی لیول پہ جو ہے نا کراچی میں پانی میں کتنا نمکیات ہے. وہاں کے لوگ تو نمکین چائے پیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو نمک کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہائٹ پہ آ جائیں, جیسے گلگت بلتستان میں یہاں پہ ہائٹ ہے, یہاں پہ نمکیات کی کمی ہے, آپ کو ایک نیچرل کریونگ ہوتی ہے سالٹ کے لیے, ایک نیچرل کریونگ ہوتی ہے. تو یہ ہم اس لیے ہم پجو کی چائے پیتے ہیں. میں یہ ہمارے سائنس لاجیکل بات یہ ہے, ایک نیچرل کریونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آیوڈین کی کمی ہے, تو اسی لیے وہ دیکھیں بینظیر کے دور میں آیا تھا, آیوڈین ملا نمک, جس کی وجہ سے گوائٹر بنتا تھا وہ کم ہو گیا. تو ایک نیچرل کریونگ ہے ہمیں سالٹ کے لیے. ہمارے اندر سالٹ کی کمی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے آپ کو ڈیزیز بن جائے. کسی بھی چیز کو آپ استعمال کریں ایک حد تک کریں, یا آپ کو بلڈ پریشر یا دوسری بیماریوں میں مبتلا نہ کریں. صحیح. آخری سوال, چونکہ میرا تجسس ہے کہ آپ نے یہ جو فیلوشپ اویل کی, کس طرح آپ نے اس کو؟ الحمدللہ, ہاں, it was one of the best fellowship in the world, اور I was waiting for this fellowship for 5 years. اور میں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا کینیڈا میں, اور میرا پیپر اٹ واز امنگ دا بیسٹ پیپرز. اور اس کے بعد جو جس کے ساتھ میں فیلوشپ میں امریکہ میں کام کرنے گیا تھا, اس کا نام راجر ہارٹل ہے. ہی از ون آف دا بیسٹ اسپائن سرجن ان دا ورلڈ. اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ, ہی واز مائی ماڈریٹر. تو اس نے کہا ہمارے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے, وائی ڈونٹ یو اپلائی. تو میں نے فیلوشپ کو اپلائی کیا تھا 2018 میں. 2022 میں انلسٹ ہوا تھا اس کے لیے آفٹر 4-5 ایئرس. تو اٹ واز ون آف دا بیسٹ فیلوشپ, اور یہ میری جو ہے نا پیڈ فیلوشپ تھی. اور ہاں, اسپیشلی میں تھینک یو بولوں گا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا, اسپیشلی سیکٹری ہیلتھ, سیکٹری سروسز. انہوں نے بہت میرے لیے جو ہے نا یہ چیزیں میرے لیے آسان کر دیا. مجھے NOC مل گئی جانے کے لیے, اور ویری تھینکفل ٹو دیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ان سے کیا پوچھنا ہے نیکسٹ, جب ہم ان کو تکلیف دیں گے ڈاکٹر صاحب کو, تو آپ کے سوال اگر آ جائیں تو ہمیں آسانی ہوگی. ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ خواتین و حضرات ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے فیڈ بیک آ جائے اس حساب سے ہم دوسری دفعہ ان کو ضرور تکلیف دیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.